إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی باعزت کتاب ہے۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے بڑے حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 24ویں پارے میں ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے 2 آیات 41 اور 42 کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کی ٹوٹل جو آیتیں ہیں وہ 54 ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج ان آیات کو مکمل کرنے، یعنی اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارا اللہ پاک کی دی ہوئی توفیقات سے اور آپ سب کے تعاون سے الحمدللہ ہمارا 24واں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا، یعنی سورہ حامیم سجدہ جو ہے یہ بھی مکمل ہوگی اور ہمارا 24واں پارہ بھی مکمل ہوگا اور 25واں پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی جو یعنی کہ جو کلاس ہے، اس میں ہم سورہ کو مکمل کریں گے۔ اب جو آپ کے سامنے میں نے سورہ کی جو آیت 41 کو تلاوت کیا ہے، اس میں فرمایا کہ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی باعزت کتاب ہے۔ اب دیکھیں میری پیاری بہنوں، اس آیت میں قرآن مجید کو اللہ پاک نے عزیز فرمایا ہے۔ اس کتاب کی کوئی مثال نہیں ہے، یا پھر اس کا یہ معنی ہے کہ یہ کتاب تمام کتابوں پر غالب ہے، جو 42 میں فرمایا، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے یہ بڑی حکمت والے بڑے حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو اب اس آیت میں بھی یعنی کہ فرمایا کہ اس کتاب کے سامنے اور پیچھے سے باطل جو ہے وہ نہیں آ سکتا، یعنی کہ اس کتاب میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ تو اب دیکھیے، یہ جو نہ اس سے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں اس کی تکذیب ہے، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب آئے گی کہ اس کی تکذیب ہوگی، یعنی کہ اس آیہ مبارکہ کا جو معنی ہے کہ اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا۔ تو یعنی کہ جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات ہے، زبور، انجیل، وہ بھی کتابیں جو ہیں اس پاک کلام کی تصدیق کرتی ہیں، اور یہ کلام جو ہے اللہ پاک کا آخری کلام ہے، آخری نبی پر نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کلام کے بعد، یعنی کہ کلام الہی قرآن مجید کے بعد کوئی اور بھی کتاب نہیں آ سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے، نہ اس سے کوئی آیت کم ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اپنی طرف سے کسی آیت کا اضافہ کر سکتا ہے۔ پچھلے زمانے میں کوئی ایسی کتاب تھی جو اس کا معاوضہ کرتی، اور نہ آئندہ کوئی ایسی کتاب آ سکے گی جو اس کا
معاوضہ یا معارضہ کر سکے گی۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 43 میں فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ سے کہی جاتی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں، بے شک آپ کا رب ضرور معافی والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے جو پہلی آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ملحدین کو ڈرایا اور دھمکایا تھا، پھر قرآن مجید کی آیات کی عظمت اور شرف کا بیان فرمایا اور کتاب اللہ کے درجے کی بلندی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مضمون یعنی کہ جو سابقہ مضمون ہے، اس سے پہلے بھی یہ جو آیا میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس کو دہرایا ہے کہ اور کافروں نے کہا کہ آپ ہمیں جس دین کی طرف بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، سو آپ اپنا کام کریں اور بے شک ہم اپنا کام کرنے والے ہیں، جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 تھی۔ تو اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے متعلق کہی جاتی تھی، یعنی جس طرح پہلے رسولوں پر تان کیا جاتا تھا اور ان کے متعلق دل آزاری باتیں کی جاتی تھی، تو ایسی ہی باتیں آپ کے متعلق بھی کی جا رہی ہیں، تو لہٰذا آپ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور دعوت میں مشغول رہیں۔ اب جو آیت نمبر 44 ہے اس میں فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اولئک ینادون من مکان بعید۔ 44 آیہ مبارکہ ہے اور یہاں پر ہمارے 5 رکوع بھی مکمل ہو رہے ہیں۔ فرمایا اور اگر ہم اس کتاب کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں، کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اس لیے اے محبوب مکرم ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا ہے، فرما دیجئے کہ وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت بیان کر دی اور اس کے احکام شریعہ کو وضاحت سے بیان فرما دیا، تو اس کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا، خبردار فرمایا کہ اس کا کفر محض ضد ہے، عناد ہے، سرکشی اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے، ان کے پاس ایمان نہ لانے کا کوئی منطقی جواز نہیں ہے، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 198 میں آتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے تو پھر وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ تو میری پیاری بہنوں، اسی طرح اگر ہم پورا قرآن فرمایا کہ عجمی زبان میں نازل فرما دیتے، یعنی کہ عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ سب عجمی کہلاتی ہیں، تو تب یہ کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئیں، یعنی یہ وہ کہتے کہ پورے قرآن کو لغت عرب میں کیوں نہیں نازل کیا گیا، وہ اس کا انکار کرتے اور یہ کہتے کہ عربی مخاطب کے اوپر عجمی قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ نبی تو عربی ہیں اور جو کلام ہے وہ عجمی ہے، تب بھی یہ لوگ اعتراض کرتے، تو کہ یعنی کہ وہ کہتے کہ ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس پر حضرت ابن عباس، مجاہد اور اکرمہ جو ہیں وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا اعتراض تھا، انہوں نے یہی اعتراض کرنا تھا۔ فرمایا کہ آپ کہیے کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے دلوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے اور ان کے سینوں سے شکوک اور شبہات دور کرنے کے لیے یہ قرآن شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے
ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو سمجھتے ہیں، اور یہ ان پر اندھا پن ہے، وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ جیسا کہ جو سورہ بنو اسرائیل ہے اس کی آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم جس قرآن کو نازل کر رہے ہیں وہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کے لیے صرف نقصان کو زیادہ کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جا رہی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ یہ ندا ان کے قلوب سے بہت دور ہے۔ امام ابن جریر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ان کو پکار رہا ہے اور ان سے خطاب کر رہا ہے وہ ان سے بہت دور ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو ان کے بہت قبیح ناموں سے پکارا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر یہ ہے ہمارا جو آیت پارہ نمبر جو ہے وہ 24 الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ ان آیتوں کے بعد جو ہے نا جو ابھی آیتیں آ رہی ہیں، آخری آیتیں ہیں، اس میں ہمارا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ سیکنڈ لاسٹ جو 2 آیتیں ہیں بس۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، آیت نمبر 45 ہے۔ فرمایا کہ سابقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے فرمان پہلے صادر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس قرآن کے بارے میں بھی دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا گیا، بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور بعض نے ان کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، اور جب ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا تو یہی حال آپ کی قوم کا ہے، بعض لوگوں نے اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس کا کفر کیا۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم کے کچھ لوگ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے تو آپ اس پر غم نہ کریں، ہر صاحب کتاب نبی کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں تو ہماری مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی، میعاد کہتے ہیں مدت کو، اگر مدت پہلے سے مقرر نہ ہوتی، یعنی کہ اللہ پاک نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، ایک مدت مقرر کر دی ہے کہ قیامت آئے گی، تو وہ مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تو میری پیاری بہنوں، کفار مکہ پر ایسا عذاب نہیں آیا جس پر پورا مکہ جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا جاتا، وہ کفار مکہ کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جاتا، اور شہر مکہ قوم میں عاد اور سمود کی بستیوں کی طرح کھنڈرات اور ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، اور مکہ وہ شہر ہے جس کی طرف انبیاء اور مرسلین نے ہجرت کی ہے، اور ملائکہ مقربین اس شہر میں نازل ہوتے رہے۔ اس شہر میں اللہ نے اپنا گھر بنایا اور اس کے خلیل اور ذبیح نے اس شہر کو بسایا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اس کے خلیل نے اس شہر کے لیے دعا کی، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف پھیر دے۔ اس کے کعبے کے متعلق فرمایا جو اس میں داخل ہوگا وہ مامون ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عاد اور سمود کی بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی عذاب نازل کر کے اس شہر کو تہس نہس کر دے۔ بس یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ کفار مکہ جو ہے عذاب طلب کرتے رہے، تان کرتے رہے نبی پاک کو کہ کیوں نہیں وہ عذاب آ جاتا، لیکن اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک نہیں چاہتا تھا کہ اس عذاب کو یعنی کہ اس شہر کو بھی مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر 46 آیہ مبارکہ اس پارے کی آخری آیہ مبارکہ ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنی ذات کی نفع کے لیے کیا، اور جس نے گناہ کیا سو اس کا وبال بھی اس کی جان پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا 24واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ یعنی کہ قرآن مجید کی جو متعدد آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا صلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ سے ظلم کی نفی اور ظلم کی مذمت میں احادیث مبارکہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی آپس میں ظلم کو حرام کر دیا، سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم اور جامع المسانید سنن مسند ابی ذر میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنے سے قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، اور بخل کرنے سے بچو، بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ بخل نے انہیں خون ریزی کرنے پر اور حرام کاموں کو حلال کرنے پر ابھارا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک کو بخل کرنا پسند نہیں ہے۔ میانہ روی ہمیشہ ہر چیز میں ہونی چاہیے، ہر کام میں میانہ روی، کلام میں میانہ روی۔ اللہ پاک کو میانہ روی بہت پسند ہے۔ نہ انسان کو حد سے بڑھنا چاہیے اور نہ ہی اتنا گر جانا چاہیے کہ وہ بخیل کہلائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم نہ کوئی سامان ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے اور اس نے اس شخص کو گالی دی ہو اور اس شخص پر تہمت لگائی ہو اور اس شخص کا مال کھایا ہو اور اس شخص کا خون بہایا ہو اور اس شخص کو مارا ہو، پھر وہ اس کو اپنی نیکیاں دے، پھر جو اس پر حقوق ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس کی تعریف میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مفلس ہے کون، اور ہم مفلس کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال اسباب نہیں ہے دنیا میں، جو کہ فنا ہو جانے والا ہے، ہم کہتے ہیں بیچارہ بڑا ہی غریب ہے، بڑا ہی کمزور، بڑا ہی ماڑا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، وہ ابھی آپ نے طویل حدیث مبارکہ سماعت کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی گرفت میں لے گا تو پھر اس کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی گرفت ہے جب وہ بستیوں پر اس حالت میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت سخت دردناک ہے۔ حضرت اوس بن شرجیل جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ظالم کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا جب کہ اس کو علم تھا کہ وہ ظالم ہے، تو اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ تو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا، خواہ وہ چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، خاموش رہنا بھی کیا ہے، ظالم کی مدد کرنا ہے۔ تو لہٰذا مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ گھر کے لیول پر ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو گھروں کے اندر لڑائیاں، فساد، ساس بہو کی، نند بھاوج کی، یہ ساری کینے، بغض، حسد، ہرس، چغلی، غیبت، بس اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانے کی تمنا، چاہت، بیٹے کو ہاتھوں پہ رکھنے کے، بھائیوں کو ہاتھوں پہ، یہ سارا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو حق نہ دینا، اس کا جو اصل حق ہے اس سے اس کو محروم کر دینا۔ تو ظلم سے بچنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ظالم کو، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے مال لوٹ لیا، کسی کو کسی نے مار دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں فلاں بڑا ظالم ہے، تشدد کیا، بڑا ظالم ہے۔ ہمارے گھروں پہ، ہمارے خاندانوں میں جو ظلم ہو رہے ہوتے آپس میں، تو وہ ہم اس کے اوپر ہماری نظر ہی نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ گیا، اس نے ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ آج کے جو ہمارا 24واں پارہ تھا، اس کی جو آخری آیت تھی، اس آیت کی یعنی کہ تفسیر تھی۔ آئیے ہم 25واں پارہ شروع کرتے ہوئے 47 آیت پہ جاتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ آیت نمبر 47 تھی، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اسی اللہ کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ مشرک کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے۔
میری پیاری بہنوں، یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا جو معنی یہ ہے کہ قیامت کے کس وقت قائم ہوگی، اس کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں جو بھی حوادث رونما ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کسی مادہ کو جب بھی حمل ہوتا ہے، جب وضع حمل ہوتا ہے، جب بھی باغات میں پھل نکلتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں، سب چیزوں کا علم جو ہے اللہ رب العزت کو ہے۔ امام فخر الدین محمد عمر رازی فرماتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں ہم نے بڑا ایک اہم مسئلہ سمجھنا ہے۔ میں توجہ چاہوں گی آپ سب کی کہ فرماتے ہیں کیا یہ بات نہیں ہے کہ جو نجومی ہیں وہ اپنے حساب سے سال میں ہونے والے اکثر واقعات کو جان لیتے ہیں، اور اس طرح رمل سے اور خواب کی تعبیروں سے مستقبل میں ہونے والے اکثر واقعات کا پیشگی علم ہو جاتا ہے اور غیب کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ ان علوم کے ماہرین کو یقینی اور قطعی طور پر کسی غیب کی بات کا علم نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ ان کو کم درجہ کا ظن ہوتا ہے، یعنی کہ گمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ قطعی ہے اور یقینی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، باقی جو بھی اس کے دیے ہوئے علم سے کوئی بیان کرتا ہے، وہ کیسا بھی علم ہو، وہ عطائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ اس طرح محکمہ موسمیات والے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، پھر کل جو موسم کا درجہ حرارت کیا ہوگا۔ تو یہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں، یہ جو انفارمیشن دی جاتی ہے موسموں کے حساب سے، درجہ حرارت کے حساب سے، تو یہ 90% درست ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے معاملے میں امام رازی کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ پیش گوئیاں قطعی اور یقینی نہیں ہوتی، لیکن جو سورج گرہن لگتے ہیں، چاند گرہن لگتے ہیں، جو سالوں پر خبر دی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ان کا جو نظام ہے، نظام الاوقات بتائے جاتے ہیں، یہ بھی جو پیش گوئیاں ہیں یہ 100% صحیح ہوتی ہیں، اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح دیکھیں، جو الٹرا ساؤنڈ ہم کرواتے ہیں، یہ بھی جو ہے یہ بھی پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نر ہے، مادہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو یہ جو خبر ہے، آپ دیکھیں پہلے سے ہی بچہ پیدا نہیں ہوا تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتا دیا گیا، تو یہ بھی خبر صحیح ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ آلات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بغیر کسی آلے کے ہے، یعنی کہ الٹرا ساؤنڈ مشین سے حاصل کیا نا، یہ ذریعہ ہے الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے۔ تو جب اس سے یہ معلوم کر لیا کہ بچہ جو ہے وہ کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن اللہ پاک کا جو علم ہے وہ تو ذاتی ہے نا، وہ تو کسی بغیر کسی آلے کے، کسی مشین کے ہے۔ اس طرح جو فرشتہ ماں کے رحم میں یہ چیزیں لکھتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اس کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، تو اس کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں لڑکا لڑکی تو بتا سکتے ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم یقینی اور قطعی ہے، اور بغیر کسی آلے اور سبب کے ہے، اور بغیر تعلیم کے اور ذاتی ہے۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو بھی وحی اور الہام کے ذریعے غیب کا علم ہوتا ہے، اور ان کے لیے بالواسطہ غیب کا علم ماننا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا انکار کرنا عناد اور گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر سورہ جو سجدہ ہے، اس کی آیت میں فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، وہ سب بت ان سے غائب ہو جائیں گے جن کی وہ پہلے پوجا کرتے تھے، وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ جو ہے وہ اب نہیں رہی۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے، ہاں جی آگے دیکھیے آیت نمبر 49، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس سے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس، آس و امید جو ہے وہ توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، اس کے بارے میں جو سدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خیر سے اس آیت میں مال، صحت، سلطنت اور عزت مراد ہے،
اور انسان سے مراد جو ہے وہ کافر ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان سے مراد جو ہے وہ ولید بن مغیرہ ہیں، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ ربیہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ ہیں، اور پھر یہ بھی قول آتا ہے کہ اس سے مراد امیہ بن خلف ہیں۔ اس آیت میں جو یعنی کہ شر کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد فقر ہے اور مراد مرض ہے۔ پھر آیت نمبر جو 50 تھی، اس کا میں ترجمہ آپ کو سناؤں گی۔ فرمایا اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف سے لوٹایا بھی جاؤں تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بھلائی ہوگی، سو ہم ضرور کفر کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ یہاں پر ہماری 50 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی مکمل ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اس آیت میں فرمایا کہ ضرور تکلیف سے مراد جو ہے بیماری، سختی اور فقر، رحمت سے مراد وسعت، کشادگی اور دولت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اس رحمت کا مستحق تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے راضی تھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان نعمتوں کا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب تھا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دے کر اس کو امتحان میں، آزمائش میں مبتلا کیا ہے تاکہ مصائب پر اس کا صبر اور انعامات میں اس کا شکر کا اظہار ہو سکے۔ ہوتا یہی ہے کہ اگر انسان زندگی کامیاب گزار رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور جب کہ اللہ پاک نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ پاک نے اپنے فضل سے عطا کی ہیں، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن وہ نعمتیں جو ہیں ان کے ذریعے سے اللہ پاک آزما رہا ہے کہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور میں یہ گمان نہیں کرتا قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خیر ہوگی۔ اس آیت میں حسنا کا جو لفظ آیا ہے اور اس سے مراد خیر ہے، یعنی کہ اس سے مراد جنت ہے۔ وہ بغیر کسی نیک عمل کے جن کی تمنائیں کرتا ہے۔ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ کافر کی 2 تمنائیں ہوں گی۔ دنیا میں اس کی یہ تمنا ہوگی کہ اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس میری خیر یعنی جنت ہوگی، اور اگر میں اس کی یہ تمنا، اس کی آخرت میں اس کی تمنا یہ ہوگی کہ اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے۔ فرمایا کہ پس ہم ضرور کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے، یعنی کافروں کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ اس آیت میں جو لام آئی ہے نا، وہ لام قسمیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات فرما رہا ہے کہ ہم کافروں کے ان کے اعمال کی سزا جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ فرمایا یہاں پر یعنی کہ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ فرمایا سو ہم ضرور کفر کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے تھے، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہم اللہ پاک کے عذاب سے، اس کے قہر و غضب سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آیت 51 ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ فرمایا کہ حضرت ابن عباس ترجمہ سن لیں کہ جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان حق اور سچ ہے، بے شک انسان کا مزاج ایسا ہی ناشکرا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ اور امیہ بن خلف ہیں، جنہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا اور اس سے دور ہو گئے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اس کا معنی یہ آتا ہے کہ وہ حق کی اطاعت اور اتباع کرنے سے خود کو بلند سمجھتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے تکبر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، یعنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، اور کافر مصیبت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے اور راحت میں اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔
आयत 52 में फरमाया कुल अराइतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि सुम्मा कफरतुम बिही मन अदल्लु मिम्मन हुआ फी शिकाकिम बईद। फरमा दीजिए भला तुम बताओ अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से उतरा हो फिर तुम इसको इनकार करते रहो तो उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो परले दर्जे की मुखालफत में पड़ा हो। अब देखिए ये आयत नंबर जो 52 है, क्या आप कहिए कि भला ये बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ होता तो तुम इस कुफर पे क्या करते। तो ये है हम अनकरीब इनको अपनी निशानियां इतराफ़ आलम में भी दिखाएंगे और ख़ुद इनको अपने नफ्सों में भी, हत्ता कि इन पर मुनकशिफ हो जाएगा कि ये कुरान बरहक है। क्या उनके लिए ये काफ़ी नहीं है कि उनका रब हर चीज़ पर गवाह है। मेरी प्यारी बहनों, इस जो है ना ये आयत नंबर 53 भी है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। हम अनकरीब उन्हें अपनी निशानियां अतराफ़ आलम में और ख़ुद उनके ज़ातों में दिखा देंगे। जब भी आपने तो हमें कुरान पाक में गौर करने की दावत दी गई है ना कि हम अल्लाह पाक की कायनात पर गौर करें और अपनी ज़ात पे गौर करें। तो अतराफ़ आलम क्या है, इस दुनिया के चारों तरफ मशरक़ मगरब शुमाल जनूब हर तरफ अल्लाह ताला के जो निशानियां हैं उन पर गौर व फिक्र करो। देखो फरमाते हैं कि हम अनकरीब उनके अपनी अपनी निशानियां अतराफ़ आलम में और ख़ुद उनके दातों में दिखा देंगे यहाँ तक कि उनका उन पर ज़ाहिर हो जाए कि वही हक है। क्या आपका रब आपकी हकानियत की तस्दीक के लिए काफ़ी नहीं है कि वही हर चीज़ पर गवाह है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन पर ये हुज्जत कायम की है कि तुम लोग जब भी कुरान मजीद को सुनते हो तो इससे एराज कर लेते हो, इस पर गौर व फिक्र नहीं करते और तौहीद को कबूल करने से घबराते हो और दूर भागते हो। तो ये वाज़ेह बात है कि हिदायत अक्ल से ये नहीं कहती कि कुरान मजीद मुनज़्ज़ल मिनल्लाह नहीं हो सकता, यानी कि ये कुरान मजीद जो है अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल नहीं हुआ। और ना ही ये अक्ल कहती है कि अल्लाह वाहिद नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल नहीं है। बस दलील से कतई नज़र ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी। फिर जब कुरान मजीद का अल्लाह की तरफ से नज़ूल हो सकता है तो फिर तुम इसका इनकार क्यों करते हो। इसके इनकार पर इसरार करके अल्लाह ताला के अजीम अजाब के मुस्तहिक क्यों होते हो। फिर तुमको चाहिए कि इस मामले में गौर व फिक्र करो। अगर दलाइल से ये साबित हो कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम इसको तर्क कर दो, और अगर दलाइल से ये साबित हो कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है तो फिर तुम अपनी जिद छोड़ दो, इससे एराज करने को, इसके तर्क पर इसरार करने को तर्क कर दो, छोड़ दो। फरमाया हम अनकरीब इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्सों में भी दिखाएंगे, हत्ता कि इन पर मुनकशिफ हो जाएगा ये कुरान बरहक है। इमाम राजी वाहिदी से नकल किया है कि आफाक उफ़ुक की जमा है और उफ़क आसमान और ज़मीन के किनारों को कहते हैं। आफाक से मुराद आसमानों और सितारों की निशानियां और दिन और रात की निशानियां और रोशनियों और अंधेरियों की निशानियां और आलिम अनासिर और अरबा और आलिम मवालिद सलासा की निशानियां हैं। और इनमें से अक्सर का कुरान मजीद में जिक्र है। और अपने नफ्सों से मुराद ये है कि इंसान अपनी माँ के रहम में किस तरह नुतफ़ा था, फिर मुदगा और हड्डियों के तशक्कुल के मराहिल से गुजर कर पैकरे इंसान में ढलता है, फिर किस तरह दूध पीता बच्चा होता है, फिर कम सिन लड़का होता है, फिर बालिग मर्द, फिर जवान, फिर अधेड़ उम्र, फिर बूढ़ा और फिर खाक का ढेर बन जाता है। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में जो अजाइब और अपनी कुदरत की निशानियां रखी हैं वो गैर मुतनाही हैं। और अल्लाह ताला इंसान को इस अजाइब पर यऊ माफ़ी का को मतलब फरमाता है। और दिन ब दिन इंसान को नए नए हकाइक मालूम होते रहते हैं। एक ज़माना था, देखिए, जब मालूम नहीं था जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये क्या मर्ज़ है, इंसान को कैसे ये लाहक होता है, कैसे लग जाता है, शुगर कैसे हाई होता है, लो होता है, जो बीपी है हमारा कैसे हाई लो होता है, ये होता क्या है, पता ही नहीं था, तशख़ीस भी नहीं थी, इसका इलाज क्या है, इससे हमें कैसे बच सकते हैं, परहेज़ क्या है, कुछ भी नहीं पता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हकाइक मालूम हो गए। फिर एक ज़माना ये था कि जो थी ना अपना ये कैंसर, इसका इलाज मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था ये कैंसर क्या चीज़ होती है। अब क्या है, इसका इलाज आ गया है। इसके बाद फिर ये जो चीज़ होती है पोलियो वगैरह होता है, इसका पता नहीं था, लेकिन ये भी चल गया पता। फिर अल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह ताला ने माँ के पेट में क्या रखा हुआ है, इसकी क्या है क्या नहीं है, वो भी अब चल गया पता। पहले होता था कि बच्चा जो नॉर्मल तरीके से पैदा किया जाता था, बाद में बच्चा आड़ा टेढ़ा होता या कोई भी ऐसी सूरत हाल बनती, लेकिन एक ही तरीका था, नॉर्मल तरीके से बच्चे की पैदाइश का अमल जो है वो किया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने तरक्की की, तो अब ये होता है कि यानी कि सर्जरी की जाती है, माँ की जान भी बचा ली जाती है और बच्चे की जान भी बचा ली जाती है।
تو اس سے پہلے کیا تھا، جب پتہ نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا، ماں بھی مر جاتی تھی، بچہ بھی مر جاتا تھا۔ تو یہ اب سرجری کے ذریعے علاج ہو رہا ہے۔ اس طرح سے دل جو تھا، ہارٹ اٹیک ہوتے تھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو دل کی جو وال بند ہوتے ہیں اس میں اسٹنٹ ڈلتے ہیں یا سرجری ہوتی ہے۔ انسان کی پنڈلیوں میں کچھ یعنی کہ اللہ پاک نے ایسی شریانیں رکھی ہوئی ہیں جو زائدہ ہوتی ہیں، جنہیں پنڈلیوں سے نکال کر ہم دل کی شریانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتے ہیں۔ تو بائی پاس جسے آپریشن کہا جاتا ہے، بائی پاس انسان کا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی جو ہے بچ جاتی ہے، وہ 10 سال 12 سال اللہ پاک کی دی ہوئی زندگی سے وہ گزار لیتا ہے، اچھا علاج ہو جاتا ہے۔ کینسر ہے، ایڈز ہے، تو اب ان کے علاج جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں۔ آئندہ اس کے علاج کے اور بھی زیادہ پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آنی ہیں، کہاں کہاں سے کون کون سی بیماریوں کے علاج دریافت ہونے ہیں۔ تو اس طرح پہلے سے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہوا کہاں تک ہے، چاند زمین سے کتنے فاصلے پر ہے۔ اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ 200 میل تک ہوا ہے، اس کے بعد ہوا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہوا یعنی کہ جاتے ہیں ہوا میں، خلا میں جاتے ہیں وہ لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھ آکسیجن لے کر جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ چاند جو ہے زمین سے 2.25 میل کے فاصلے پر ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ خلا محال ہے، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خلا ایک حقیقت ہے، ایک حد تک یعنی کہ ہوا ہے، یعنی کہ 200 میل تک، زمین سے 200 میل تک ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہے، خلا ہے۔ پہلے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر چاند زمین سے 2.25 میل فاصلے پر ہے، پھر لوگ سمجھتے تھے کہ خلا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خلا ایک حقیقت ہے۔ پھر معلوم ہو گیا کہ یہ اشیاء کا وزن زمین کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خلا میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ زمین کی رفتار اور سورج اور چاند کی رفتار سے پہلے معلوم ہو جاتی ہے۔ سورج یا چاند گرہن لگے گا یہ بھی پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کتنی دیر گرہن رہے گا یہ پتہ چل جاتا ہے، دنیا کے کس حصے میں کس کس شہر میں کتنی دیر تک دیکھا جا سکے گا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، کتنی بارش ہوگی، کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کس کس خطے میں ہوگی، یہ سارا پتہ چلتا ہے۔ آسمان کے متعلق، سیاروں اور ستاروں کے متعلق جو پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، اب سب کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ انسان کے جسم کے بارے میں جو معلومات پہلے نہیں تھیں اب وہ حاصل ہو چکی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب اس طریقے سے جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہم یہ بھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ جو لڑکا ہے جو ہے وہ اب نارمل ہے یا نارمل ہے، اس کی صحت کیسی ہے، صحت کے متعلق جو ہے ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہم پہلے یعنی کہ ہمارے بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا ہمارے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا مرض ہیں۔ اب بلڈ جو ہے ہمارا لیا جاتا ہے، اس کے یعنی کہ لیبارٹری میں چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں انسان کے کیا کیا مرض ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ سارے جو علوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انسان کے پاس ہیں، انسان کا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پاک نے جو عطا یہ سب کچھ دیا ہے۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ کا جو آخری ہے، فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، جان لو کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی نسبت شک میں ہیں، خبردار وہی اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ یہاں پر 6 رکوع اور 54 آیات یعنی کہ یہ سورہ جو ہے سورہ حامیم سجدہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے مکمل ہو رہی ہے۔ یعنی کہ یہاں سے ہمیں بہت سے ایک خاص و اہم مسائل اس یعنی کہ آیہ مبارکہ سے معلوم ہو رہے ہیں کہ مخلوق اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو از خود نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آفاق کو پیدا کیا اور انسان کو اپنی آیات کا مظہر بنایا۔ انسان کا جو نفس ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی مظہریت کے لیے آئینہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اس کے نفس میں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ بے شک ہمارے ایک ایک باڈی پارٹ میں اللہ پاک کو پہچاننے کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ عوام کے اعتبار سے جب انسان کائنات پر بار بار دن اور رات کے توارد کو دیکھتا ہے، اسی طرح اس کائنات میں واقعہ اور حادث ہونے والی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر تغیرات کو دیکھتا ہے، وہ پیدا ہوا، پھر اس پر بچپن آیا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، اس سے اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی حادث ہے اور یہ سارا جہان بھی حادث ہے، اور ہر حادث کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور انسان کی اپنی زندگی کا یکساں نظام اور اس کائنات کے نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا ناظم اور خالق بھی واحد ہے۔ خواص کے اعتبار سے میری پیاری بہنوں، جب وہ اپنے قلوب پر مشاہدہ حق کی مختلف تجلیات دیکھتے ہیں، جو خاص لوگ ہیں اللہ پاک کے، جو مخلصین ہیں، جو صالحین ہیں، جو متقین ہیں، جو خاص اللہ والے ہیں، جو اولیاء ہیں،
ان کی بات ہے جو وہ اپنے دلوں پر مشاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی جو تجلیات ہیں، جو نور ہیں، وہ ان کو نظر آتا ہے، ان پر وہ قبض اور بسط کی مختلف تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ کبھی ان کے قلوب پر حجاب اور ستر ہوتا ہے، اور کبھی تجلی اور انکشاف ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان پر غیب کے اسرار کھول دیتا ہے، اور کبھی ان کو دلائل اور براہین کا مطالعہ کراتا ہے، تو ان کو اس میں شک نہیں رہتا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اور جو خاص الخواص ہے، اکثر الخواص کے اعتبار سے نفس کا جو بشری حجابات کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات اور اس کی صفات کے جلال اور جمال کی روشنی کی طرف نکلنا ہے۔ اس لیے فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر اپنی ذات اور صفات سے حجابات کو دور کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر انسان کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر، اور ہر چیز پر اللہ کی گواہ ہونے پر جو غفلت اور جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، اور پردوں کو اٹھا دیا ہے، اور ان کو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی چیز کے لیے تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے عاجزی کرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا، سنو بے شک ان کے اپنے رب سے ملاقات میں شک ہے، سنو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں شک کے لیے مریہ کا لفظ آیا ہے نا، فی مریۃ من لقاء ربہم، مریہ کا جو لفظ ہے، یعنی مریہ اس کبھی شک کو کہتے ہیں جس سے تردد پیدا ہو جائے۔ کفار مکہ کو مر کر دوبارہ اٹھنے کے متعلق بہت شکوک و شبہات تھے، تو قرآن مجید کی جو متعدد آیات ہیں ان میں ان اشکوک و شبہات کو اللہ تعالیٰ نے زائل فرما دیا ہے۔ فرمایا سنو وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی وہ معلومات جو ہیں غیر متناہیہ کا عالم ہے، پس وہ کفار کے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ اگر اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کو نیک جزا ملے گی، اور اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس تفسیر کو، اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو مکمل فرمایا، اور آج ہمارا 24 پارہ بھی مکمل ہوئے، 25واں پارہ شروع ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور قیامت تک اس کو اثر آفرین رکھے، اور موافقین کے لیے اس کو موجب اطمینانت اور استقامت بنائے، اور مخالفین کے لیے اس کو موجب رشد و ہدایت بنائے، اور محض اپنے فضل سے مغفرت و بخشش فرمائے۔ اس تفسیر کو لکھنے والے جو مفسر ہیں، اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے، بے حساب ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، دائیں ہاتھ والوں میں شمار فرمائے، اور جنت کے باغات اور عطا فرمائے، قبر کا راحت اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کا روحانی فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان آیات بینات پر جن پر ہم نے غور و فکر کیا ہے، اللہ پاک ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، ہماری کوتاہیاں، ہماری کمیاں، ہمارے گناہ ہم سے معاف فرمائے، درگزر کا معاملہ فرمائے، اپنی رحمت سے بخش لے، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نیک صحبتیں عطا فرمائے، دجالی فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمارے جو جتنے بھی جو مظلوم ہیں، جو بے جا قیدی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے رہائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے اور بشرط زندگی بشرط صحت، سورہ شورا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے۔